دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھ سے محبت رکھنا، اور ان سے بغض رکھنا وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھنا، میں تمہیں تنبیہ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں، تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ بلکہ یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے اس سے پہلے حدیث مبارکہ میں، اس حدیث کو صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مقام خم کے اوپر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، الا خوب غور سے سنو، توجہ سے سنو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے انسانیت میں بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور خوب غور سے سنو، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو شخص ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اس لیے یاد رکھیے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے، بنیادی ستون ہے۔ اگر دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر کسی کے دل کے اندر میرے اہل بیت کے بارے میں بغض ہوا، کسی کے دل کے اندر میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی نفرت کی بات ہوئی، ان کے دل کے اندر میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی کھٹک ہوئی، یاد رکھنا الا ادخلہ اللہ النار، یاد رکھنا کہ اللہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو عبد المطلب کو خطاب کر کے، خاندان والوں کو جمع کر کے فرمایا، یہ دراصل واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں وہ اپنی باتیں روک لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، گویا وہ ایسے لگتا ہے جیسے مجھ سے نفرت کرتے ہوں، مجھے حقیر سمجھتے ہوں، مجھے کمتر سمجھتے ہوں، میری عظمت کو وہ نہ سمجھتے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اہل قریش کو جمع فرمایا، اور قریش کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنا اگر کوئی شخص حجر اسود کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے سارا دن نمازیں پڑھتا ہو، اب مجھے بتائیے مکہ مکرمہ ہو اور مکہ مکرمہ میں بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی انتہائی احترام والی، معزز والی، رحمتوں والی جگہ ہو، وہاں کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ وہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص لگاتار نماز پڑھتا رہے، وہاں لگاتار کوئی شخص روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی نفرت ہے، میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض ہے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن وہ شخص اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نہ اس کی نماز اس کے کسی کھاتے میں، نہ اس کے روزے اس کے کسی